डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th 2025 के लिए उर्दू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आपको यकीनन उर्दू में 100% मार्क्स ज़रूर आएंगे। एक बात और, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन सभी क्वेश्चंस के लिंक्स आपको दे दूंगा, आप उनको ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैर दरसी इबारत। उर्दू के पेपर में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दी जाएगी। आपने पैसेज को अच्छे से रीड करना है। पैसेज के आखिर पर 5 फिलअप्स होंगी और उसी पैसेज से मुनासिब अल्फाज चुनकर आपने उन फिलअप्स को भरना है। ठीक है। दूसरे सवाल में आपको एक शेरी जुज यानी बंद पूछा जाएगा। इसके लिए आपने सभी नज़मों को अच्छे से रीड करना है। याद रहे, जितनी भी नज़में मरसिया, कसीदा, कत्ता, नात या रुबायात आपके सिलेबस में शामिल हैं, इन सभी को आप अच्छे से रीड करेंगे। यहाँ से आपको इन नज़मों से आपको एग्ज़ाम में तशरीह करने के लिए नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जो बंद आपको दिया जाएगा आपने उसको पहचानना है कि ये बंद किस नज़म का है, या फिर नात से लिया गया है, मरसिया से लिया गया है, कसीदे का है, कते का है या फिर रुबायात का। इसके लिए आपने सभी नज़मों को अच्छे से रीड करना है। एक और बात, इस बंद में आपको एक नंबर का एक अल्फाज मानी भी पूछा जा सकता है। एक नंबर का ये पूछा जाएगा कि ये बंद किस नज़म का है या किस सिन्फ से है। एक नंबर का क्वेश्चन ये होगा कि इस बंद के खालिक कौन हैं, यानी राइटर कौन हैं। क्लियर? तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो बंद आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो किस नज़म का है। ठीक है। तीसरे सवाल में आपको एक और पैसेज दी जाएगी। उस पैसेज को आपने अच्छे से रीड करना है। पैसेज के आखिर पर 5 सवालात होंगे और उनके जवाब उसी पैसेज से निकलेंगे। तो उसके लिए आपको पैसेज को एग्जाम में अच्छे से रीड करना है। चौथा सवाल, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल। यहाँ पर आपको 3 नंबर का एक तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस के अल्फाज दिए जाएंगे और 2 नंबर के वाहिद और जमा के 2 अल्फाज दिए जाएंगे। उन अल्फाज को आपने मुज़क्कर मुअन्नस में इस्तेमाल करना है और साथ ही वाहिद जमा में। रिसेंटली मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें। यानी सभी क्वेश्चंस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन सभी टॉपिक्स को या सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, आपको यकीनन पूरे के पूरे मार्क्स उर्दू में मिलेंगे। उसके बाद है हुरूफ की अक़साम। तो हुरूफ की अक़साम के लिए आपने हुरूफ जार, हुरूफ निदा, हुरूफ तहसीन, हुरूफ नफरीन, हुरूफ ताकीद, हुरूफ इस्तिफ़ाम, हुरूफ जज़ा, हुरूफ अत्फ़, हुरूफ तासीफ़, हुरूफ इनबिसात वगैरह, इन सभी को अच्छे से याद रखना है। इस पर भी मैंने अपने चैनल पर 2 वीडियोज़ बनाई हैं, आप उनको ज़रूर देखें। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद है हिदायत के मुताबिक जवाब। अब यहाँ पर आपको 5 MCQ पूछे जाएंगे। ठीक है। फ़ाइल, मफ़ूल, सिफ़त और तरकीब नहवी, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें और समझें। फ़ाइल किसको कहते हैं? काम करने वाले को। मफ़ूल किसको कहते हैं? जिस पर कोई काम हो। सिफ़त, जिसकी कोई खूबी या कोई बुराई बयान की जाए। और तरकीब नहवी मैंने आपको बताया है, किसी जुमले की तरकीब करनी होती है। इन सभी पर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं और इन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको ज़रूर देखें। उसके बाद 7वें सवाल में आपको 2 मुहावरे पूछे जाएंगे। तो मुहावरे के लिए भी मैंने 75+ मुहावरों की एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी अच्छे से देखेंगे। उसके बाद है तरकीब नहवी। पूरे यूट्यूब पर मेरी 2 फेमस वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी तरकीब नहवी की। आप सर्च करें तरकीब नहवी बाय बुनियाद उर्दू, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि तरकीब नहवी 6 मार्क्स की है। देखिए, 6 मार्क्स की आपको नहीं पूछी जाएगी। 6 मार्क्स की आपको पूछी जानी है, लेकिन वो कैसे कि 4 मार्क्स का आपको डायरेक्ट तरकीब नहवी से सवाल नंबर 8 में एक क्वेश्चन होगा,
جیسے کہ اس جملے کی ترکیب نحوی کیجیے، لیکن جو دو بعد میں جو 2 نمبر بچتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر پوچھے جا سکتے ہیں۔ ہدایات کے مطابق جواب لکھیے، یہاں پر 2 مارکس کا آپ کو 2 کوشچن یہاں پوچھے جا سکتے ہیں ترکیب نحوی سے۔ ترکیب نحوی ایک ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے، جیسے ترکیب نحوی میں آپ کو مرکبات بھی آتے ہیں، مرکب اشاری، مرکب جاری، ٹھیک ہے، مرکب توصیفی، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے ایک ترکیب نحوی کی ڈیٹیلڈ 40 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترکیب نحوی سے آپ کو پورے کے پورے 6 مارکس آپ کو ملیں تو، یعنی ترکیب نحوی کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے اصناف پر نوٹ۔ اصناف پر نوٹ 5 مارکس کا ہے۔ اس کے لیے آپ داستان، افسانہ، ناول، انشائیہ اور غزل، آپ ان 5 کو اچھے سے یاد کریں، آپ کو انہی میں سے 1 یا 2 ایگزام میں ضرور پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں پتہ، آپ ان 5 کو اچھے سے یاد کریں، میں گارنٹیڈ آپ کو بولتا ہوں اگر آپ یہ 5 کرتے ہیں آپ کو پورے کے پورے مارکس ضرور ملیں گے، انہی میں سے آپ کو ایگزام میں 1 ضرور پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد نثری اسباق کا خلاصہ، یہ کوشچن آپ کو 5 مارکس کا پوچھا جائے گا۔ اب آپ کے سلیبس میں یہ 6 چیپٹرس ہیں، سیر چوتھے درویش کی اور مزاجدار لٹ گئی، عبرت، خوشامد، آسمان پھول اور لہو اور حالی، 6 میں سے آپ کو کوئی بھی 4 چیپٹرز اچھے سے یاد کرنے ہیں، کوئی بھی 4 چیپٹرز کی سمری یعنی خلاصہ آپ کو کرنا ہے، کوئی بھی 4، ٹھیک ہے۔ سیر چوتھے درویش کی اور مزاجدار لٹ گئی، عبرت، خوشامد، آسمان پھول اور لہو اور حالی، اگر آپ کوئی 4 کرتے ہیں تو آپ کو یقیناً انہی میں سے 1 چیپٹر کا خلاصہ پوچھا جائے گا۔ جو بچے ایوریج ہیں یعنی جو بچے اردو میں اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں وہ کوئی 3 کر لینا، ہوپ فلی انہی میں سے آپ کو 1 ایگزام میں پوچھا جائے گا، یا تو پہلے 3 یا پھر آخری 3، ٹھیک ہے، یا تو پہلے 3 کرنا یا پھر آخری 3، کلیئر۔ لیکن جو بچے اچھے مارکس لانا چاہتے ہیں تو وہ کوئی 4 کرنا۔ اس کے بعد ہے غزلوں کی تشریح۔ اب غزلوں کی تشریح کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایگزام میں 6 مارکس کی آپ کو تشریح پوچھی جانی ہے، اور وہ آپ کو صرف غزلوں سے پوچھی جائے گی، نظموں کی تشریح نہیں آنی ہے، ٹھیک ہے۔ نظموں سے آپ کو صرف ایک شعری بند پوچھا جائے گا، اس کے آخر پر 5 MCQs ہوں گے اور وہ آپ نے وہیں سے دیکھ کر ان کے آنسر لکھنے ہیں۔ میر کی غزلیں، آتش کی غزلیں، غالب کی غزلیں، شاد کی غزل اور ہمدم کاشمیری کی غزلیں جو ہیں آپ ان کی تشریح اچھے سے یاد کریں۔ میر، آتش، غالب، شاد اور ساتھ ہی ہمدم کاشمیری، اگر آپ ان 5 کی غزلیں اچھے سے یاد کرتے ہیں تو آپ کو انہی میں سے 3 اشعار ضرور پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جن کا آنسر آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حصہ منظوم کے مختصر سوالات۔ یہاں پر آپ کو جتنی بھی نظمیں ہیں، مرثیہ، قصیدہ، نعت، قطع یا رباعیات، ان کے جو سوالات آپ کو پوچھے جائیں گے، میں نے وہ سبھی سوالات یہاں پر لکھ دیے ہیں، آپ ان سبھی کو اچھے سے یاد کریں۔ شہر آشوب سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، تو شہر آشوب میں سودا نے جن جن پیشوں کا ذکر کیا ہے ان کے نام لکھیے، اس قصیدے کو شہر آشوب کیوں قرار دیا ہے، مسدس کسے کہتے ہیں، نعت سے کیا مراد ہے، ان سبھی کے جوابات میں نے ریسنٹ کی ایک ویڈیو میں اپلوڈ کیے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، یا اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو یہ سبھی کوشچنس آپ اچھے سے تیار کریں گے۔ اس کے بعد ہے شعراء و ادبا کی حالات زندگی۔ دیکھیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، بہت سارے اسٹوڈنٹس اس گمان میں ہیں کہ آپ کو حالات زندگی اور اپلیکیشن میں یا لیٹر میں اور آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر ہو بھی گیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن میں 99% شیور ہوں کہ آپ کو حالات زندگی کا ایک الگ سے کوشچن ہوگا۔ حالات زندگی اور درخواست میں آپ کو اور نہیں ملنا ہے، اسی لیے آپ حالات زندگی پر الگ سے نوٹ تیار کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے میر امن، پریم چند، سر سید احمد خان، غالب اور میر تقی میر کی حالات زندگیوں کو اچھے سے تیار کرنا ہے۔ اگر آپ 5 یہ حالات زندگی کریں گے تو آپ کو یقیناً اردو میں پورے مارکس ملیں گے، اور انہی میں سے آپ کو 1 حالات زندگی ایگزام میں ضرور پوچھی جائے گی۔ ان پر بھی میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں، یا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے نثری اسباق کے سوالات۔ جتنے بھی چیپٹرس ہیں نثری چیپٹرس، سیر چوتھے درویش کی، عبرت، آسمان پھول اور لہو اور مزاجدار لٹ گئی، خوشامد اور حالی، یہاں سے آپ ان سبھی
اسباق کے جو سوالات ہیں آپ ان کو اچھے سے تیار کریں گے. ٹھیک ہے, کم سے کم بھی پہلے 4 کے سوالات آپ اچھے سے تیار کریں. ٹھیک ہے, یا پھر آخری 4 کے. خیر سوالات یہ چھوٹے چھوٹے 1-2 لائن کے ہوتے ہیں, تو یہ آپ سارے کے سارے بھی اگر کریں گے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہونے والی. 15 میں ہے درخواست یا خط. یہاں پر آپ کو یا تو درخواست اچھے سے تیار کرنی ہے یا پھر خط. تو درخواست کے لیے پکنک جانے کی درخواست, ڈسچارج سرٹیفکیٹ کی درخواست, فیس معافی کی درخواست, جرمانہ معافی کی درخواست, بھائی یا بہن کی شادی کے لیے چھٹی کی درخواست. آپ ان سبھی کو اچھے سے تیار کریں. دیکھنا انہی میں سے آپ کو ایگزام میں ایک ضرور پوچھی جائے گی. یا پھر جو بچے خط کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ان خطوط کو اچھے سے پڑھیں گے. بھائی یا بہن کی شادی پر دوست کے نام دعوت کا خط, 10ویں جماعت کے امتحان کی کامیابی پر دوست کے نام مبارکبادی کا خط. اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیے جس میں اسے کھیلوں میں حصہ لینے کی تلقین کی گئی ہو. اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیں جس میں پڑھائی میں دلچسپی لینے کی تلقین کی گئی ہو. یا آپ کے جنم دن پر تحفہ بھیجنے کے لیے چچا کے نام شکریہ کا خط. تو یا تو آپ یہ خطوط کریں یا پھر جو میں نے اپلیکیشنز اردو درخواست آپ کو بتائی یا پھر آپ یہ کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آخری سوال آپ کا مضمون ہے ایسے. تو مضامین کے لیے کھیلوں کی اہمیت, سائنس کے فائدے, علم کے فائدے, جنگلات کے فائدے, تعلیم نسواں, انٹرنیٹ, موبائل فون کے فائدے, میری زندگی کا مقصد, وقت کی اہمیت, میرا پسندیدہ استاد. آپ ان سبھی کو اچھے سے تیار کریں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ ان سبھی کو اچھے سے تیار کرتے ہیں تو آپ کو یقیناً انہی میں سے 1 یا 2 مضامین ضرور پوچھے جائیں گے. ان سبھی کوشچنس کا لنکس آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ ان ویڈیوز کو اچھے سے دیکھنا. اسٹوڈنٹس, آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.